السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ میرپور آزاد کشمیر کے غیر سرکاری انتخابی نتائج کا سامنے آنا تھا کہ 4 نشستیں حاصل کرنے والی پیپلز پارٹی 9 نشستوں پر کامیاب ہونے والی نون لیگ پر چڑھ دوڑی۔ انتخابی مہم کے دوران ایک دوسرے پر سیاسی حملے کرنے والی دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی آج اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی کہ جب مظفر آباد میں خطاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے ریاست سے نون لیگ کے حوالے سے ایک چپتا ہوا سوال کچھ اس انداز میں پوچھا۔ ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے، پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس کا نقصان کشمیر کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا نقصان اس ملک کا، اس ریاست کا، عوام کا ہو رہا ہے، اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بلاول کے بعد سیاسی منظرنامے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھرپور انداز میں انٹری ہوئی، اور انہوں نے بلاول کو ریاست کے کردار کے حوالے سے یہ وضاحت دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کی گورننس پر بھی سوال اٹھایا۔ بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں۔ آپ کے پاس سندھ کا کوئی پروجیکٹ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی مواد نہیں تھا، آپ نے عوام کو اپنی پرفارمنس نہیں بتا سکے، آپ عوام کو ان کے فیوچر کا روڈ میپ نہیں دے سکے، جو باتیں آپ نے کی وہ شاید عوام کو وہاں پر سمجھ نہیں آئیں، اور وہاں پر ظاہر ہے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، وہاں پر لوگ صحت کی سہولیات مانگ رہے تھے، وہاں پہ لوگ ٹرانسپورٹ کی سہولیات مانگ رہے تھے۔ وہاں پہ جہاں بھی میں گئی وہاں میں نے ایک ہی بات سنی کہ ہمیں وہ والی سہولیات چاہیے جو پنجاب میں ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ مریم نواز کے بیان کے بعد وفاقی وزراء نے بھی ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی کا نیا راؤنڈ اب کیا مزید شدید ہونے جا رہا ہے، اور معاملہ تانوں اور الزامات سے آگے کہاں تک جائے گا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگی رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے تجارت رانا احسان افضل، اور ہماری دوسری مہمان ہے پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ناز بلوچ صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب، ود یور پرمیشن پہلا سوال ناز صاحبہ سے کرنا چاہوں گی۔ ناز صاحبہ، بتائیے گا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ریاست یہ فیصلہ کرے کہ عوام کا مفاد دیکھنا ہے یا نون لیگ کا۔ یہ بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے ایسا کہا جانا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ریاست ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے نون لیگ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کل جو انتخابات ہوئے آزاد کشمیر میں، آپ نے دیکھا کہ وہ مرحلہ وار انتخابات کرنا، پہلے تو مرحلہ وار انتخابات کرنا ہی جو ہے یہ سوچ ہی اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کو اعتماد نہیں تھا نون لیگ کو کہ وہ انتخابات جیت پائیں گے، کیونکہ جی بی کے الیکشنز کے بعد ایک پریشانی اور اضطراب کی کیفیت جو ہے وہ نون لیگ کی نظر آ رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جس طرح انتخابات کے اندر کھلم کھلا دھاندلی کی گئی، جس طرح اسلحے کی نمائش کی گئی، جس طرح لوگوں کو ڈرایا گیا، جس طرح باقاعدہ بیلٹ پیپرز کو ڈبوں سمیت جو ہے وہ جلایا گیا، وہ تمام فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ چینلز پہ بھی دکھائی دے رہے ہیں آپ کو۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ایک ورکر کو، ایک ووٹر کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، براہ راست اوپن اسٹریٹ فائر کی گئی، اور باقاعدہ پنجاب سے جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہے وہاں پہ ہمیں دکھائی دیے، اور جو کہ اس پوری چیزوں کے اندر جو ہے وہ یہ جو معاملات ہو رہے تھے ان کے اندر باقاعدہ نون لیگ نے اپنے بندے ملوث ان کے نظر آ رہے تھے۔ یہ چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرامن طریقے سے کشمیری انتخابات ہونا چاہیے تھا، جو کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ آپ الیکشن ڈے کے اندر اگر اسلحہ چلائیں گے، گولیوں سے ڈرائیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے، لوگوں کی شہادتیں کریں گے، ہمارے پاس وہ ویژولز بھی موجود ہیں، وہ فوٹیجز بھی موجود ہیں جہاں پہ پریزائڈنگ افسر کے سامنے باقاعدہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ٹھپے کھلا لگائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آ کر آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہم جیت گئے ہیں، اور آپ بڑے دل کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ الیکشن جیتنا نہیں ہوتا، یہ الیکشن چھیننا ہوتا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنے ووٹر کے ووٹ کو چھیننے کا اختیار کسی کو نہیں دے گی۔ اگر تو یہ دیکھیں، اس وقت وفاقی حکومت کے وزراء، پھر پنجاب حکومت سے خود وزیر اعلیٰ،
یہ سب وہاں پہ جا کے 10 بسیں آپ راتوں رات تحفے میں دینا آپ کو یاد آ گیا آزاد کشمیر کے لوگوں کو پہلے کیوں نہیں یاد آیا تھا؟ تو یہ پری پول ریگنگ ہو یا لیکن ناز صاحبہ مریم صاحبہ نے آج یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کا جو فیصلہ ہے وہ عوام کرتی ہے، ریاست نہیں کرتی. ہاں عوام کرتی ہے، گولی کی بندوق کی زور پہ نہیں ہوتا، عوام کرتی ہے تو عوام کو کرنے دے نا. عوام ووٹ ڈال رہی تھی تو عوام کو ہراساں اور خوفزدہ کر کے فائرنگ کس نے کی؟ نہتے ووٹروں کو کس نے قتل کیا؟ کس نے وہاں پہ ٹھپے لگائے؟ کس نے ووٹوں کو جلایا؟ تو یہ باتیں رہنے دیں. یہ تمام سوائے یہ تمام پروف جو ہے، یہ ایویڈنسز ہمارے پاس، نہ صرف ہمارے پاس بلکہ ہم نے آگے بھی متعلقہ اداروں کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہاں تک ساری چیزیں ہم پہنچا رہے ہیں. اور ہم نے پہنچائے، ہمارے کینڈیڈیٹ سے پہنچائے، کیونکہ ووٹ کا تحفظ کرنا ہمارا حق ہے. یہ جو ہے نا آپ زور آوری نہیں کر سکتے. مطلب آپ نے دیکھ لیا کہ جی بی آپ ہار گئے، آپ نے دیکھ لیا کشمیر کی عوام آپ کے ساتھ نہیں، آپ کی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے، تو بھئی آپ اس کو مانیں، آپ ایکسپٹ کریں. آپ وہاں پہ جا کے چرچا کرتے ہیں، جا کے آزاد کشمیر میں آپ کہتے ہیں سندھ میں 18 سال سے حکومت ہے. ارے بھائی ہماری 25 سال، ہماری 50 سال سے حکومت ہو سندھ میں. وہ سندھ کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے نا. چلیں سندھ والا سوال بھی مریم بی بی نے اس پہ بھی تانا دیا. آپ کو تو مینڈیٹ ہی نہیں ملتا نا، آپ کے پاس سندھ میں کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوتا. آپ کیا بات کریں؟ یا تو سندھ میں آپ کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں، آپ کو سندھ میں مینڈیٹ ہو. ایک بھی قومی اسمبلی کی نہیں، صوبائی اسمبلی کی بھی نشست آپ کے پاس نہیں ہے سندھ میں. اگر سندھ کی عوام کو آپ سے بڑی محبت ہے اور وہ واقعی میں آپ سے بہت قائل ہیں، تو پھر سندھ کی عوام آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتی؟ چلیں آپ کا موقف آ گیا، رانا صاحب کو بھی. اب بات یہ ہے کہ یہ جو تلخیوں کی طرف بات جا رہی ہے، اس کو جو روکنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ ہمیں ہمارے جو ووٹر ہیں ان کے، آپ لوگ تو خود، یہ نون لیگ تو خود کہتی تھی ووٹ کو عزت دو. تو اب آپ کیا ہو گیا جو آپ ووٹ کی عزت نہیں کر رہے؟ اب آپ کو کیا ہو گیا جو آپ ووٹر کے ووٹ کو جلا رہے ہیں؟ اب آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ جو ہے باقاعدہ ٹھپے لگوا رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا جو آپ ورکروں کے اوپر ڈائریکٹ کھلا فائرنگ کر رہے ہیں؟ پوچھتے ہیں رانا صاحب سے. رانا صاحب یہ بڑی سیریس چارج شیٹ ہے. جی ناز صاحبہ رانا صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، سیریس چارج شیٹ ہے. کل تک تو پی ٹی آئی والے یہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، آپ لوگوں کا نعرہ تھا، گولی کیوں چلائی، بیلٹ پیپر پہ انہوں نے آپ کہا کہ ٹھپے لگائے، اور یہ کس طرف جاری ہے سچویشن؟ آپ کے اتحادی اب یہ تانا دے رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ نہایت ہی افسوسناک ہے کہ انسبسٹینشیٹڈ، بغیر کسی ایویڈنس کے یہ سارے جو الزامات اور ایک انہوں نے نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں، یہ ٹوٹلی بوگس ہے. اور اس کو آپ کہتے ہیں سور لوزرز. یہی جی بی کے اندر جب یہ لوگ جیتے تھے تو ہم نے تو ان کو دعوت دی آپ حکومت بنائیں، لیکن یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی پرانی جماعت ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بچکانہ سیاست کر رہے ہیں، اور اب تک تو ان کو میچور ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ابھی بھی جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کو تو کہنا چاہیے تھا اگر بڑا دل کریں، سیاست میں بڑا دل ہونا چاہیے. اور یہ جہاں تک ووٹ چوری کی بات ہے، ان کے اپنے پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ ان کے کینڈیڈیٹس کے گھروں سے برآمد ہوئے ہیں اور وہاں وہ یہ تھپے لگا رہے تھے. یہ تو الزامات جو یہ کہہ رہی ہیں، میں انہی کے اوپر وہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وائلنس اور یہ سارا ان کی اپنی حکومت تھی. وہاں ان کے وزراء بھی، کیونکہ وہاں دیکھیں جو قانون ہے اے جے کے کا وہ مختلف ہے پاکستان سے، آپ کو ریزائن نہیں کرنا پڑتا. تو ان کی حکومت بھی تھی اور وہی لوگ الیکشن بھی لڑ رہے تھے، تو انتظامیہ بھی ان کی تھی. اور ہم نے تو نہیں الیکشن کنڈکٹ کرایا، الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کرایا اور وہاں جو لوکل انتظامیہ اس کے تھرو کنڈکٹ ہوا ہے. تو ان کی اپنی نااہلی، یہ ڈیلیور نہیں کر پائے اپنی حکومت سے، اور اب یہ اس طرح کے بہانے کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں جب یہ جیتے تھے جی بی میں تب بھی یہ رونا رو رہے تھے، فارم 47 فارم 45. اب یہ ہارے ہیں، ابھی بھی یہ رونا رو رہے ہیں. جبکہ خود ان کا ماضی اگر آپ سندھ میں دیکھ لیں تو کون سے ان کے ساری مینیپولیشن ہوتی ہے ان کے الیکشنز کی، ان کے اوپر الزامات ہیں، ایم کیو ایم کی طرف سے الزامات ان کے اوپر ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشن ڈگنگ کے الزامات ہیں. میں یہ بلیم گیم اور کیچڑ اچھالنے میں نہیں بلیو کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بڑی امچور سیاست کر رہی ہے، سسٹم کا بھی حصہ ہے، آئینی عہدوں پہ بھی بیٹھے ہیں، کولیشن پارٹنرز بھی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے وفاق میں. تو یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دے پریشرائز. اور اس کو میں بلیک میل تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس کے نزدیک یہ جو ہے وہ صورتحال ہے. آپ ابھی جی بی کا الیکشن جیتے ہیں، آپ کو ہم نے مبارکباد دی، اور آپ کیا کر رہے ہیں، کیا تماشا لگا رہے ہیں. پہلے ہی وہاں سینسیٹیو سچویشن ہے آج آزاد جموں کشمیر میں، آپ کو اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ جس طرح کے بھونڈے الزامات لگا رہے ہیں وداؤٹ اینی ایویڈنس، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ اور سینسٹیوٹی کو انکریز کریں گے.
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس بظاہر ایک میچور پارٹی کو سمجھنی چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کی طرف سے اس طرح کی کبھی امیچور سیاست ہم نے نہیں دیکھی. لیکن بلاول صاحب کو بھی اب بڑا عرصہ ہو گیا ہے سیاست کے اندر, نوجوان ہیں, ہم سمجھتے ہیں ان کا جو ہے وہ یہی میچور پارٹی اب ریاست سے سوال کر رہی ہے کہ آپ کے مفاد کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ تھنگس جو ہیں دے ہیو گون ون لیول اپ. دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب چیزیں ان کی مرضی سے تو نہیں ہو سکتی نا. عوام نے فیصلہ کیا ہے, عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں. وہاں جی بی کی ہم پہلی دفعہ ہوا کہ وفاق جو ہے وہ اس نے حکومت نہیں فارم کی جی بی کے اندر. ہم بھی الزامات لگا سکتے تھے اس طرح کے کہ جی ریاست نے یہ کیا ہے, فلانا کیا ہے, لیکن آپ جس نظام کا آپ حصہ ہے آپ اسی کو لاتے مار رہے ہیں. آپ آئینی عہدوں پہ بھی بیٹھے. یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے. آج مریم بی بی نے کہا کہ جب آپ جی بی میں جیتتے ہیں تو تب بات اور ہوتی ہے, اور جب آپ میرپور میں ہارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ریاست پہ الزام لگا دیتے ہیں. بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کریکشن کر دوں کہ یہ کوئی بھونڈے الزامات نہیں ہیں اور جھوٹے الزامات نہیں ہیں. جو باتیں میں کر رہی ہوں کیونکہ میں ایک پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوں اور میں ایک ممبر ہوں نیشنل اسمبلی کی. میں اگر بات کر رہی ہوں تو میں ایک ان بیسس پہ کر رہی ہوں جو ویژولز ہمارے سامنے, اور میرا خیال ہے آپ کے پاس بھی وہ ویژولز موجود ہوں گے. بہتر ہوگا کہ وہ ویژولز آپ چلا دیں, آپ وہ ویژولز چلا دیں تاکہ سوشل میڈیا پہ پہلے اپلوڈ کر دیں. میں بات دیکھیں بیچ میں نہیں بولی نا, میں بیچ میں نہیں بولی. آپ وہ ویژولز چلا دیں تو میرے بھائی کو پتہ چل جائے کہ کس طرح ووٹ جلائے گئے, کس طرح ٹھپے مارے گئے, کس طرح فائرنگیں ہوئی ہیں. یہ جو وہاں کی صورتحال ہے اس کے ذمہ داران کون ہیں وہ چلا دیں ویڈیو نا, تاکہ ان کو یقین آ جائے گا کہ کس نے کیا کچھ کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک جی بی کی بات ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے بہت طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی. آپ نے دیکھا کہ جی بی کی عوام نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کیا تو اس پہ بھی آپ نے ریزلٹس کو ودہیلڈ کیا. 4 دن 5 دن آپ نے ریزلٹس کو روک کے رکھا. آپ نے جو ریاست کا پورا ایک زور ہے آپ نے وہ ڈالنے کی کوشش کی. لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ووٹر کے حق کو پروٹیکٹ کیا, آپ کو کیوں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہے؟ کیونکہ وہ چلا کے اپنے ووٹر کے حق کے تحفظ کے لیے بات کر رہے ہیں. وہ کریں گے. آپ کی پارٹی میں سے پنجاب سے چیف منسٹر آ کے الیکشن کمپین کا حصہ بھی بن جائیں اور وہ پیپلز پارٹی کو قانون تو پڑھ لیں اے جے کا. اچھا وہ اے جے کے میں آ کے حصہ بھی الیکشن میں لے, وہ آڑے ہاتھوں بھی لے, وہ سندھ کو بھی تنقید کرے, وہ بلاول. ہم کیا کہیں آئے دوسرے گال پہ تھپڑ مارے, ہم کیا کہ نہیں اس گال پہ بھی تھپڑ مارو. صاحبہ وہ اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی مجھے بات کرنے دینا, پہلے میں ان کی باری میں نہیں بولی, مجھے بھی سن میری بات مکمل کرنے دیں. ہم کیا بولے کہ ہاں ایک تھپڑ ادھر بھی مارو تو ایک تھپڑ کیوں بھائی, کیوں؟ آپ نے کیا سمجھ کے رکھا ہے اندھیری نگری چوپٹ؟ اس کا جواب لیتے ہیں. آپ نے سمجھا کہ آپ ایک طرف سے جو ہے فل ٹائم گولہ باری کرتے رہے, آپ پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہیں آپ سندھ حکومت کو للکاریں, آپ میرپور خاص اور کشمور کے لوگوں کی تذلیل کر لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کو جواب نہ ملے. ایسا تو نہیں ہوگا. چلیں یہ جواب دیتے ہیں. رانا صاحب بتائیے گا. یہ تو لیکن سب سے پہلے کیلنے کی سیاست کا آغاز پیپلز پارٹی کرتی ہے, ہم تو پھر جواب دیتے ہیں اور پھر جواب در جواب شروع ہو جاتا ہے. یہ روایت جو ہے آپ اگر ریکارڈ کا حصہ نکال لیں تو پیپلز پارٹی یہ شروع کرتی ہے معاملات جو ہیں. لیکن دوسری بات یہ کہ یہ قانون پڑھ لیں. آزاد جموں کشمیر کے اندر وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, اٹ از اے سیپریٹ اس کی اینٹی ہے. ہاں تو اس کے اندر آپ کو ہم نے یہ پتہ کیا کہ کیا پاکستان سے وزراء یا سی ایم اگر ادھر جا کے کمپین کریں تو یہ الیکشن کمیشن کے رولز کی وائلیشن تو نہیں ہے. نہیں ہے وائلیشن. تو ہم نے کوئی اس طرح سے وائلیشن نہیں کی. جہاں تک یہ کی بات کرتی ہیں تو وہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا, ان کو ضبط کر لیا, اس کے بعد ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی. سوال تو بنتا ہے کہ ایک دن پہلے کیوں, 6 ماہ پہلے آپ کو خیال کیوں نہیں آیا؟ جب ہمیں اگر لیٹ خیال آیا اور ہم نے اگر وائلیشن کی تو الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا, ان کو ضبط کر لیا, اور اس کے بعد ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی. تو الیکشن کمیشن نے تو وہ ایک کردار ادا کیا. لیکن بہرحال آپ جو سٹانس لے رہے ہیں, آپ پورے سسٹم کا حصہ بھی ہیں, آئینی عہدوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ہر تھوڑی دیر بعد آپ کی مرضی سے اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی یا آپ کے پسند کے مطابق اگر نتائج نہیں آ رہے تو آپ جو ہے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کس پہ کیچڑ, آپ اپنے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں. آپ سسٹم کا حصہ بھی ہیں اور آپ سسٹم کے بینیفیشری بھی ہیں, اور آپ اسی سسٹم کو لاتے بھی مارتے ہیں. تو آپ اپنی پالیٹکس میں میچورٹی لے کے آئیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہیں, وہ ویژولز ہیں, میں نے تو نہیں کوئی ویژولز دیکھے, میں نے تو کوئی ایسی ایویڈنس نہیں دیکھی. ایویڈنس تو ہمارے پاس بھی ہے کہ آپ کے پولنگ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں آپ کے کینڈیڈیٹس کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے.
رانا تو صاحب یہ حکومت آپ کی, ٹھیک ہے, وزیر اعظم آپ کا, منسٹرز آپ کے, 6 مہینے آپ نے وہاں نااہل حکومت کی جس کے نتیجے میں آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے, الزامات بھی آپ ہمارے پہ لگا رہے ہیں. تو یہ بچکانہ سیاست, یہ دیکھیں آپ اپنا تماشا بنا رہے ہیں عوام کے سامنے, کوئی آپ کو یقین نہیں کرتا آپ کی باتوں کو جو آپ کر رہے ہیں. لیکن ناز صاحبہ سے میں یہاں پہ ایک سوال کرتی ہوں. ناز صاحبہ, یہ اتنا اگر سیریس ایشو ہے, 4 سال سے آپ ان کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں اور ریاست سے بھی آج شکوہ کرنا پڑ گیا کہ ریاست ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھنے لگے ہیں اور ان کا جو اتحاد ہے, ان کے ساتھ اتحاد آپ ختم کرنے لگے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی نون لیگ کی مفاد میں نہیں ان کے ساتھ بیٹھے اور نہ اپنی ذاتی مفاد میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم مفاد میں بیٹھے ہوتے تو کابینہ کا حصہ بننے کی بے شمار دفعہ پیشکش کی گئی. کس کو بری لگتی ہیں وزارتیں, کس کو برا لگتا ہے کابینہ کا حصہ بننا, کس کو برا لگتا ہے کہ وہ حکومت کے اندر ہولڈی سولڈی ہر چیز کے اندر جو ہے وہ شامل ہو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے میچورٹی, جو بار بار آپ ایک بات رٹا لگا رہے ہیں, میچورٹی, بچکانہ, پلیز تھوڑی میچورٹی آپ لوگ کو دکھانے کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی میچورٹی دکھائی ہے اس کا ایم تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ میچورٹی, گریس ہم نے دکھائی ہے. اگر ہم ساتھ نہ ہوتے تو وفاقی حکومت آپ کی نہیں بن سکتی تھی, لیکن ہم نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا. This is called maturity. کابینہ کا حصہ نہیں بنے اور پھر بھی ساتھ بیٹھے رہے. This is called maturity. ہم حکومت کے اندر اگر ہمیں کانسٹیٹیوشنل آئینی ہم نے عہدے لے کر بیٹھے تو ہمارے پاس اختیار تھا. کشمیر میں آپ نے صدارت کا جو عہدہ ہے وہ خالی کیوں چھوڑا تھا؟ کیونکہ صدر جو ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بن سکتا تھا. لیکن آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی میچورٹی کو اگر آپ سمجھنے میں آپ کے پاس عقل اور دانش کی فقدان ہے تو یہ ہماری غلطی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اتنی ہی جو ہے آپ کو چبھتی ہے آنکھوں میں تو مجھے بتائیے کیا ضرورت تھی آپ کو پھر ہمیں اپنے ساتھ شامل کرنے کی. پھر آپ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کی وفاقی حکومت ایک اور سمت میں ہے, ان کی وفاقی حکومت اور سمت میں ہے اور صوبائی حکومت پنجاب کی دوسری سمت میں ہے. ان دونوں کا ٹکراؤ ہے. اب اس ٹکراؤ کے بیچ میں پیپلز پارٹی کے بیچ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل جنگ ان کی وفاقی حکومت کی, پنجاب کی. ان سے پوچھتی ہوں رانا صاحب, یہ کیا مریم صاحبہ کسی اور ڈائریکشن میں اور شہباز شریف صاحب کسی اور ڈائریکشن میں؟ الزام تو انہوں نے لگائے ہیں نا, جس کا ہم جواب دے رہے ہیں کہ ریاست سے رونا یہ رو رہے ہیں, چیخیں ان کی نکلی ہوئی ہیں, الیکشن ہار گئے ہیں. یعنی کہ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, کہہ تو آپ رہے ہیں. آپ نے پہلے جا کے وہاں کیمپین سٹارٹ کی, وہاں بھی آپ نے کیچڑ اچھالنے کی کیمپین سٹارٹ کی. جس سسٹم کا حصہ ہے آپ اس کو لاتے. تو یہ دیکھیں بات یہ آپ کی جو آپ نیریٹو بنا رہی ہیں اس کی کوئی سر پیر نہیں بن رہا نا. Is this a alarming situation? کیا یہ اتحاد ختم ہو رہا ہے, وقتی لڑائی ہے, الیکشن کی لڑائی ہے, یا یہ آگے کچھ اور ہمیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ پریشرائزیشن کی جو ہے وہ لڑائی ہے کہ آپ جو ہے وہ چیخیں ماریں, رونا روئیں, آپ جو ہے ایک تنگ دلی کی سیاست کریں اور پھر کچھ آپ جو ہے وہ اب کوئی ڈیمانڈز لے کے آ جائیں. تو مجھے تو یہی لگتا ہے یہ ایک ریپیٹیشن ہو رہی ہے اسی چیز کی. یہ ہم بار بار دیکھتے ہیں جو افسوسناک ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر سچویشن سے. دیکھیں دونوں طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں. مریم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ بلاول صاحب کو ایک تانا دیا, انہوں نے کہا کہ سندھ میں آپ کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے, اپنا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایسی ڈیلیوری آپ لوگوں نے نہیں دی. دیکھیں, ہم نے تو جواب دیا ہے نا. پہلے تو مریم صاحب کا بیان نہیں آیا. جب جی بی میں یہ لوگ جیت گئے تو کس نے جو ہے وہ دھاندلی کے الزامات لگانا, ہم نے تو نہیں لگائے, انہوں نے لگائے. کس نے کہا آپ حکومت بنا لیں؟ ہم نے تو بڑے دل کا مظاہرہ کیا, ہم وفاق میں تھے, ہم پھر بھی ہار گئے, لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا آپ حکومت فارم کریں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے. لیکن یہ تو ان کی آپ سیاست کا لیول دیکھ لیں. سپورٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے تو ہمیشہ اعلیٰ ظرفی دکھائی ہے اور آپ لوگوں کی طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں. اب یہ کیا مطلب اتحاد ختم ہو رہا ہے یا نہیں؟ جی بی میں الیکشنز ہار کے یہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا. آپ ہار گئے تھے الیکشنز, آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے, آپ کیسے حکومت بنا سکتے تھے؟ اس میں بڑے دل کی بات ہی نہیں تھی, آپ کے پاس آپشن ہی نہیں تھا. ابھی ہم جیت گئے الیکشن تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے. نہیں, دیکھیں ابھی تک تو یہ ہے کہ ابھی الیکشنز کا جو کل آپ لوگوں نے ایک تماشا بنایا ہے, اور اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے اے جے کے کی میرپور کی عوام کے ساتھ جو کچھ کیا, جو کچھ کل وہاں پہ راج محل میں ہوتا رہا, جو میرپور میں کوٹلی میں ہوتا رہا. میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے ڈیموکریٹ ہمارے جو ہے نا, ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک بنیادی حق سے محروم رکھنے کے لیے کس طرح سے اشتعال انگیزی کی, کس طرح کھلم کھلا تشدد اور وائلنس کا استعمال کیا گیا. تو یہ چیزیں آپ خود مان رہے ہیں کہ جی ہم نے بسیں دی الیکشن کمیشن نے, تو یہ آپ کو سینس پریویل نہیں ہو رہی تھی, آپ اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. آپ کو آل آف اے سڈن جو ہے وہ
नाज साहिबा, मैं जरा पूछ लूं। हम अपनी देखिए, हमने जो इत्तेहाद वफाक में किया है, वो इत्तेहाद हमने कोई नून लीग के मफाद के लिए नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज अ टोटली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी विद आवर ओन मैनिफेस्टो, विद आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट, राना साहब से पूछ लेते हैं। राना साहब, ये क्लोजिंग कमेंट्स में ले लूं। हम अपने वोट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मुझे ब्रेक पे जाने, मुझे राना साहब के क्लोजिंग कमेंट्स चाहिए। बड़ा इसका सिंपल जवाब, ये लड़ाई खत्म होगी क्या? इस नहज पे आ गई है, क्या ब्रेकअप हो जाएगा और कुछ नहीं होगा? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इनके जितने इल्ज़ामात हैं इमोशनल हैं। मैं यहाँ कहना शुरू, इतनी धांधली पीपल्स पार्टी ने की, थप्पे लगाते रहे, गोलियां बरसाईं, वहाँ तो जो है सारी बदमाशी इनकी थी, और ऐसे मैं हकायक ना पेश कर सकूं तो ये टीवी पे आके एक इमोशनल आप स्पीच करें, आप तो करें, लेकिन उसके पीछे अगर कोई एविडेंस ना हो तो इट इज जस्ट दे आर सेइंग दे हैव द एविडेंस। नहीं तो फिर वो पेश कर दें ना, सामने लेके आ जाएं, अपने सोशल मीडिया पे लगाएं। मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाएंगे इन एविडेंस को, बहुत अच्छी बात है, फिर इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दें चीजें यहाँ। लेकिन ये पूरी कहानी, मैं भी ये चीजें रिपीट कर सकता हूँ, पूरा एक रेटरिक बिल्ड कर सकता हूँ। इन्होंने सुना है, इनको भी थोड़ा सा एक रेटरिक बिल्ड कर सकता हूँ। देखें, दे आर एक्टिंग लाइक सोर लूजर्स, ये बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये कोई ग्रेस नहीं दिखा रहे। और मेरे ख्याल से जितना अब बिलावल साहब को अरसा हो गया सियासत में, he should have shown grace which we cannot, अफसोस ना कि मैं सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ कि ये पूरे सिस्टम का हिस्सा में रहते हुए, उसके बेनिफिशरी होते हुए ये अपना तमाशा खुद लगा रहे हैं। और इनकी इस सियासत में हम नहीं पढ़ना चाहते कि जिस तरह मैं इनके ऊपर कीचड़ उछालूं, ये हमारे पे कीचड़ उछालें, और वो सिर्फ उसका मकसद ये है कि आप अपनी जो डिफीट है उसको जो है आप उसके ऊपर सियासत करें। तो ये कम अज कम मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का मूड नजर आया है वो आने वाले सियासी मंजरनामे के हवाले से बहुत कुछ बता रहा है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे ईरान यूएस सिचुएशन पर। स्टे विद अस।